أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. خذوہ اخذا یا خود سے خذوہ پکڑو اس کو، فغلوہ پس توق پہناؤ اس کو، ثم پھر الجحیم دوزخ، صلو ڈالو ٹھوسو داخل کرو، ثم پھر فی سلسلۃ سلسلہ مطلب زنجیر، ذرعها جس کی پیمائش جس کی ناپ، 70 ذراعاً گز، فسلکوہ پس اس کو جکڑو، انہو بے شک او، کانا تھا، لا یؤمنو نہیں ایمان لایا تھا، باللہ اللہ پر، العظیم سب سے بڑے، ولا یحض اور نہیں ابھارتا تھا، علی طعام کھانے پر، المسکین فقیروں کے، فلیس لہ پس نہیں ہے اس کے لیے، الیوم آج، ہا ہنا یہاں، حمیم کوئی غمگسار دوست، کوئی جگری دوست، ولا طعام اور نہیں ہے کھانا، الا مگر، غسلین، غسلین کا مطلب ہے دھون، یعنی جو جہنمیوں کے جسم سے نکلے گا خون پیپو، لا یاکلہ نہیں کھاتے اس کو، الا الخاطئون مگر گنہگار، فلا پس نہیں ہے، نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون ان کی جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور جن کو تم نہیں دیکھتے ہو، انہ بے شک، لقول او بات ہے، یعنی قرآن، رسول کریم کس کی، معزز فرشتے کی، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بقول بات، شاعر کسی شاعر کی، قلیلا ما بہت ہی کم، تؤمنون یقین کرتے ہو تم، ولا بقول کاہن اور نہیں ہے کسی غیب کی خبر دینے والے کی بات، قلیلا ما تذکرون بہت ہی کم دھیان دیتے ہو تم، تنزیل اتاری گئی ہے یا اتارنا، من رب العالمین پروردگار کی طرف سے، العالمین جہانوں کے، ولو تقول اور اگر گھڑتا ہو، تقول بولتے ہیں بتکلف کسی کلام کو بنانا، یعنی کسی
سینٹینس، کسی جملے، کسی کلام، کسی بات کو بنا بنا کے بولنا. ولو تقول، اور گھڑتا ہو یعنی پیغمبر، علینا ہمارے نام پر، بعض کچھ، الاقاویل باتیں، لاخذنا ہم ضرور پکڑتے، منہ اس کو، بالیمین دائیں ہاتھ سے، ثم لقطعنا پھر ضرور کاٹ دیتے ہم، منہ اس کی، الوتین دل کی رگ کو، شہ رگ کو، فما منکم پس نہ ہوتا تم میں سے، من احد کوئی بھی، عنہ اس کو، حاجزین بچانے والا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، یادداشت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم یقیناً جانتے ہیں، نعلم جانتے ہیں، ان منکم کے بعض تم میں سے، مکذبین جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن، لحسرۃ پچھتاوا ہے، علی الکافرین منکرین پر، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لحق الیقین یقین کے قابل ہے، فسبح پس پاکی بولو، بسم ربک تیرے رب کے نام کی، العظیم جو عظمت والا ہے، جو بڑا ہے. خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو پس اس کے گلے میں توق ڈالو. توق مطلب زنجیر، یعنی گلے میں وہ پھندا جس کو بولتے ہیں وہ ڈالو. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں، پھر جہنم کے آگ کے شولوں میں، صلو داخل کر دو اس کو. ثم فی سلسلۃ درعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر کیا کرو؟ پھر زنجیروں میں جن کی پیمائش 70 گز لمبی ہے، جکڑ دو اس کو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ نہیں ایمان لاتا تھا اللہ پر جو بڑی ذات ہے، بڑی عظمت والی ذات ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں آمادہ کرتا تھا مسکین کے کھلانے پر. فلیس له اليوم ہاہنا حمیم، پس نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن یہاں پر کوئی دوست. ولا طعام، اور نہ خوراک، الا من غسلین مگر غسلین، لا یأکلہ نہیں کھائیں گے اس کو، الا الخاطئون مگر خطا کار لوگ. فلا اقسم بما تبصرون، پس میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون جن کو تم نہیں دیکھتے ہو. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن کیا ہے؟ قول ہے رسول کا کریم جو عزت والا ہے. وما هو بقول الشاعر، اور نہیں یہ شاعر کا قول. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر کوئی بات ہمارے ذمے لگا دے، بعض باتیں، لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم پکڑے اس کو داہنے ہاتھ سے قوت کے ساتھ. ثم لقطعنا منہ، پھر ہم کیا کریں؟ کاٹ دیتے اس کی، الوتین شہرک کو. فما منکم، پس نہ ہوتا تم میں سے، من احد کوئی بھی، عنہ حاجزین اس کو روکنے والا، اس سے روکنے والا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن کریم نصیحت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. وَإِنَّا، اور بے شک، لَنَعْلَمُ أَنَّكُم مِّنكُم مُكَذِّبِينَ، ہم جانتے ہیں کہ بے شک تم میں کیا ہیں؟ مکذبین، جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ قرآن حسرت ہوگا کافروں پر. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ قرآن حق الیقین ہے. فسبح بسم ربک العظیم، پس آپ پاکیزگی بیان کریں اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑا ہے. گزشتہ دن ہم لوگوں نے جس وقت پڑھے ہیں اس میں دو گروپ کا ذکر تھا، دو گروہ کا. قیامت کبریٰ کا ذکر شروع ہوا، پھر اس کے بعد دو گروپ کا ذکر ہوا. ایک او گروپ
جس کو داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اور وہ اچھلتا کودتا پھرے گا اور لوگوں سے دکھائے گا اپنے اعمال کو، آؤ مقرؤ کتابیہ کا نعرہ لگائے گا، آؤ پڑھو میری کتاب کو، میرے نام اعمال کو۔ اور دوسرا وہ گروپ جس کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا اور وہ افسوس کرے گا اور حسرت کرے گا، کاش میرا نام اعمال ہی نہ مجھے ملتا اور میں یوں ہی رہ جاتا، میری موت مجھے میرا تمام ختم کر دیتی۔ آج اللہ تعالیٰ مجرمین کے انجام کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کہیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلو، پھر آگ کے شعلوں میں داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ درعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر زنجیروں میں جن کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، ان زنجیروں میں کیا کرو، اس کو جکڑ دو۔ 70 ہاتھ، ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ بہت ہی لمبی زنجیر ہوگی، اس میں اس کو جکڑنے کا حکم دیا جائے گا۔ دیکھیے جہنمیوں کو، جو کفار و مشرکین ہیں، وہ تو اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے جہنم میں جائیں گے نہیں۔ کون خوشی سے جہنم میں جائے گا؟ فرشتوں کو اللہ تعالی حکم دیں گے کہ ان کے گلے میں توق ڈالو، گلے میں رسی کا پھندا ڈالو، زنجیر ڈالو، پیروں میں بیڑیا ڈالو اور جکڑ کے باندھو ان کو، پھر کھینچ کر جہنم میں پھینک دو۔ کیوں پھینکو؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ اللہ تعالی کی ذات پر جو بڑی ہے اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید مانی، نہ پیغمبر کی رسالت مانی، نہ آخرت کو تسلیم کیا، نہ فرشتوں کو مانا، حلال حرام کے قانون کو تسلیم کیا، غرض اس نے رب تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا، اور دوسرا جرم یہ کیا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ابھارتا تھا، نہیں کسی کو بولتا تھا کہ کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، اور اگر خود غریب تھا تو دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا، اور اگر مالدار تھا تو خود بھی نہیں کھلاتا تھا، نہ کسی کو کھلاتا تھا نہ کسی کو کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ یہ دو اتنے بڑے جرم تھے اس کے، پہلا تو ایمان سے محروم، اور دوسرا یہ کہ ہمدردی سے محروم تھا۔ اس کو کیا ہے، اس کی سزا اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح دلوائیں گے فرشتوں سے کہ اس کی گردن میں توق ڈالی جائے گی، پیروں میں بیڑیا اور زنجیر سے جکڑ کے اس کو جہنم میں کھینچ کے فرشتے پھینک دیں گے۔ اللہم احفظنا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رہنا چاہیے، جو پہلے بھی بات آ چکی ہے، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی جو شروع کی 5 آیات ہیں، اس میں سے ایک ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے بعد متقی کی 6 صفت بیان کی گئی ہے کہ متقی کون ہے۔ متقی اللہ کے نزدیک کون ہے، اس کا خود اللہ تعالیٰ نے خلاصہ اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ کیا ہے، وہ لوگ متقی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، غیب پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، اس کے بعد وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرتے ہیں ان مالوں میں سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو جہاں بھی یہ تفسیر آتی ہے، ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک تو ہے اسلام کا حکم جو فرض ہے زکوٰۃ کی شکل میں، عشر کے شکل میں، صدقہ فطر کے شکل میں۔ عشر اگر آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، غلے اس کے پیداوار ہوتے ہیں تو اس میں عشر واجب ہے یا عشرون واجب ہے، یا پھر اگر مال اس کے پاس ہے، مال کی شکلیں الگ الگ ہیں، یا تو کیش کے شکل میں ہے، یا زیورات کے شکل میں ہے، یا پھر تجارت کا مال ہے، رو میٹیریل ہے، یا کچھ مال ہے تجارت کا مال ہے، تو ان سب مالوں کا ایک حساب کیا جائے گا ہر سال کے ختم پر۔ پھر اس میں سے جو لون وغیرہ جو آدمی کے پاس قرض ہے
قرض چکانے کے بعد جو مال بچے گا ان تمام مالوں پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ ایک تو یہ حکم ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں پر خرچ کرنے کا ایک حکم ہے، اور اسی کے ضمن میں حکم ہے۔ بعض لوگ اکثر علماء کرام سے ہم لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہیں، کوئی آدمی تھوڑا پیسہ والا ہوتا ہے تو اس کے پڑوسی کا، کسی بھائی کا، کسی رشتہ دار کی کوئی شادی ہوتی ہے تو مسئلہ پوچھتا ہے، حضرت یہ بتائیے کہ میرے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے اور بڑا غریب ہے یا کوئی اس کو بیماری ہے تو کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے کچھ اور مال بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر جگہ زکوٰۃ سے کام نہیں چلانا چاہیے، آدمی کو اپنے ذاتی مال بھی خرچ کرنا چاہیے جو صدقہ نافلہ ہوگا، لیکن آدمی کو اس میں خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ بہرحال اسی کا ایک جگہ بخاری شریف میں روایت ہے، ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، کہ بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ ہر آدمی اپنی برادری کے بندوں کی غربت کو جانتا ہے، اپنے محلے کے لوگوں کے حالات اور ان کے پوزیشنوں سے واقف ہے، اور چاہیے کہ ان کی ضرورتوں کا پتہ کر کے ان کا امداد کرے۔ یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ کے بارے میں پوچھیں گے، زکوٰۃ کا مسئلہ تو بہت سخت ہے، اس کا مسئلہ تو اتنا سخت ہے کہ اللہ معاف فرمائے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له ماله یوم القیامۃ شجاعا اقرا له زبیبتان یاخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ ویقول انا مالک وانا کنزک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو مال دیا اور اس نے اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کیا کریں گے؟ گنجے سانپ کا شکل دے دیں گے، جو اس کے جبڑے کو پکڑ لے گا اپنے منہ سے اور اس کو ڈنک مارے گا اور کہے گا کہ انا مالک وانا کنزک، میں تمہارا مال اور میں تمہارا خزانہ ہوں۔ جس مال کو سمیٹ کر رکھتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، وہی مال ہمارے لیے کل قیامت میں وبال جان بننے والا ہے، جہنم کے عذاب بن کر ہمارے لیے پریشانی کا باعث بننے والا ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں آمادہ کرتا اپنے نفس کو مسکین کے کھانا کھلانے پر، اور اگر غریب ہے تو دوسرے کو بھی تیار نہیں کرتا ہے۔ تو پہلا جرم تو یہ تھا کہ اس نے اللہ کا انکار کیا، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ اس نے کسی غریب کو، کسی مسکین کو اس نے ہمدردی نہیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن کوئی مخلص دوست، کوئی اس کا ساتھ دینے والا وہاں تیار نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی نے کیا ساتھ دینا، بلکہ ہر بندہ اپنی فکر لیے بیٹھا ہوگا۔ کل کی تفسیر میں یہ بات آ گئی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ بیٹی کو ماں کا پتہ نہیں، ماں کو بیٹی کا پتہ نہیں، باپ بیٹے کو پتہ نہیں، بیٹے کو باپ کو پتہ نہیں، بیوی شوہر سے خفا، شوہر بیوی سے بھاگے گی۔ آج دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے تیار ہیں، آخرت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ عالم ہوگا وہاں کا، جہنم کا، اور قیامت کا منظر ہوگا۔ کہتے ہیں فلیس لہ حمیم، آج اس کے لیے کوئی وہاں دوست نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا اور خوراک ہے الا من غسلین۔ غسلین کا ایک معنی ہے تھوہر کا درخت۔ تھوہر کا درخت ایک ہوتا ہے جو بہت ہی تکلیف دہ اس کے پھل ہوتے ہیں، کوئی آدمی اس کو کھا نہیں سکتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے بہت زہریلا بھی ہوتا ہے اور بہت کڑوا بھی ہوتا ہے، جانور بھی اس کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ وہ غسلین جو ہے جانور بھی اس کو نہیں منہ لگاتے اس کو تو اور ایک معنی اس کا یہ ہے غسلین کا کہ جہنمیوں کے جسم سے جو خون اور پیپ جو ہوگا، جو اس کے مواد جسم کا ہوگا جو بہہ کر نکلے گا، وہ مراد ہے۔ لکھا ہے علماء اکرام نے کہ اتنا بدبودار ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ جہنمیوں کے جسم کے نکلے ہوئے اس غسلین جس کا لفظ ہے، جس کا ترجمہ کیا غسلین، تو غسلین کا ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ بدبو کے بارے میں آتا ہے اتنا
اس کا بدبو ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ایسٹ ویسٹ، اور یہ پوری مطلب چاروں طرف پوری دنیا کے کونے کونے تک اس کے ایک قطرے کی بدبو سے کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا۔ اللہم حفظنا، اللہم حفظنا، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ لکھا ہے کہ اگر ایک قطرہ اس کا دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو پوری دنیا کے زمین پر بسنے والے تمام جاندار مر جائیں اس کے بدبو سے۔ اگر اللہ کہتے ہیں لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہ لوگ جو خطا کار ہیں، گنہگاروں کی خوراک ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو پیشاب پاخانہ کھلایا جائے گا، جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، ان کا یہ حال ہوگا۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن اللہ تعالی ہمیں یقین اور اس پر ان چیزوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو بدلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ قرآن کریم کی حقانیت بیان کرتے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، زمین کو دیکھتے ہو، آسمان کو دیکھتے ہو، پہاڑوں کو دیکھتے ہو، چاند سورج ستاروں کو دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، ان چیزوں کی بھی قسم اٹھاتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، فرشتوں کو نہیں دیکھتے، جناتوں کو نہیں دیکھتے، حالانکہ حقیقت یہ کہ جنات اور فرشتے ہم سے زیادہ ہیں۔ زمین کی تہ میں بے شمار چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، پہاڑوں کے غاروں میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں دکھائی دیتی، ہم سے دور ہیں، ہماری نظروں سے دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہے میں ان کی قسم اٹھاتا ہوں، اور جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قسم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر قسم غیر اللہ کا یعنی اللہ کے علاوہ مخلوق کا قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک باللہ، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھائے تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ اب یہاں پر سمجھ لیجیے ایک بات، قسم دو قسم کے ہیں، قسم جو ہے دو قسم کے، ایک ہے کسی چیز کی عظمت کی قسم اٹھائی جائے، مثلا اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس کی تعظیم کے لیے، اگر میں غلط بیانی کروں تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑے، اللہ ہمارا مواخذہ کرے، یہ قسم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ کسی بندے سے اگر ایسا بندے کے نام لے کر ایسا قسم اٹھائے تو شرک کرے گا۔ اور ایک قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے، جس چیز کی قسم اٹھا رہا ہوں اس کو گواہ بنا رہا ہوں، اپنی بات پر بطور گواہ پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے ان کو گواہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ہے، یہ قانون جو ہے کہ من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک باللہ، کہ جو قسم اللہ کے علاوہ کسی چیز کی اٹھائے گا اس نے شرک کیا، تو یہ بندوں کے لیے قانون ہے، اللہ کے لیے قانون نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں اس سے اس چیز کی عظمت بھی بیان ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو گواہ بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جس کو تم دیکھتے ہو اور اس چیز کی جس کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ کلام، یہ قرآن مقدس ایسے رسول کا کلام ہے جو عزت والا ہے۔ وما هو بقول شاعر، اور نہیں ہے یہ شاعر کا قول، قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، نہ فال نکالنے والے غیب کی بات بتانے والے کا قول ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں پیغمبر کا کلام کیسے کہہ دیا؟ کہتے ہیں کہ اصل میں پیغمبر کی زبان سے جاری ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ہے اللہ کا کلام، تو پیغمبر کی زبان سے اس کا جاری ہوتا ہے، پیغمبر زبان سے ہم سنے ہیں اس کو، تو اس لیے اس کو پیغمبر زبان اللہ نے منسوب کر دیا۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے،
یعنی قرآن مقدس کو نازل کرنے والے اللہ رب العالمین ہے، کسی اور کی جانب سے قرآن کریم کو نہیں اتارا گیا۔ بعض جوہلا یہ کہا کرتے تھے عرب کے کہ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے؟ یعنی اللہ کے نبی کو شاعر سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاعروں کا کلام ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ کلام بھی شاعر کا کلام ہے، یہ شاعر ہیں اور ان کا یہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کلام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس نے اپنی حقانیت پر دلیلیں پیش کی اور صاف چیلنج دے دیا عرب والوں کو کہ تم کو اپنی زبان دانی پر اور اپنے کمیونیکیشن اسکل پر بہت تم کو اعتماد ہے، تو لاؤ ایک حرف ایسا بنا دو، ایک آیت ایسی بنا دو، ایک صورت ایسی تم بنا دو تو ہم تم کو مانیں۔ عرب والے پوری کوشش کر کے بھی ایک حرف نہیں بنا سکے، ایک آیت نہیں بنا سکے، ایک جملہ ایسا نہیں بنا سکے، تو انہوں نے مجبور ہو کر کہا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد والی آیت ہے قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت کرتے ہو۔ تنزیل اچھا ہے ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اللہ کہتے ہیں ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر وہ لگا دیتے ہمارے ذمے بعض کچھ باتیں۔ اقاویل اقوال کی جمع ہے اور اقوال قول کی جمع ہے، تو اقاویل جو ہے یہ جمع منتہى الجموع ہو گیا، یعنی اس کے بعد کوئی جمع اس کا نہیں بنے گا، بہووچن نہیں بنے گا اس کا۔ بہرحال تو رب تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اگر پیغمبر ہمارے ذمے اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر لگا دیتا کہ یہ بات رب تعالیٰ نے کہی ہے اور رب تعالیٰ نے وہ بات نہ کہی ہوتی، تو اللہ کہتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ یمین کا ایک معنی تو ہوتا ہے داہنا ہاتھ اور ایک معنی ہوتا ہے قوت، طاقت۔ تو اللہ کہتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کیا ہے؟ البتہ ہم اس کو قوت کے ساتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم کاٹ دیتے اس کی شہرگ کو۔ شہرگ یعنی گردن کے اس رگ کو بولتے ہیں، اس سرے کو بولتے ہیں جس کو کٹنے سے مجرم کی کیا ہوتی ہے؟ فوراً موت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر پیغمبر نے ہمارے ذمے ایسی بات لگائی ہوتی جو ہم نے نہیں کہی ہوتی تو ہم اس کی جان نکال دیتے، اس کو ختم کر دیتے۔ یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجئے، بہت اہم ہے۔ قادیانی لوگ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں بھی نہیں، تو قادیانی لوگ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو مرزا صاحب اگر جھوٹے ہوتے تو جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا رب نے ہلاک کیوں نہ کیا؟ یعنی اگر غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا تو اس کو اللہ نے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ اس سلسلے میں بہت سے علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں، لیکن حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے پہلی صریح لفظوں میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یعنی اس نے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، کبھی کہتا تھا میں مہدی ہوں، کبھی کہتا میں مسیح موعود ہوں، کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ کرتا، یعنی لوگوں کو بیوقوف بناتا، دجل و فریب سے کام لیتا تھا۔ 1902 عیسوی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، 1902 عیسوی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ 6 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مرض لاحق کیا، کہ اس کا پیٹ چلنے لگا، ہیضہ میں مبتلا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام ایسا بھیانک کیا کہ اسی بیت الخلاء میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی باتھ روم میں وہ مر گیا جس میں وہ جا کر اپنی حاجت کو پوری کرتا تھا۔ اور پھر آج بھی وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے قبر سے ابھی بھی بدبو آتی ہے، بلکہ بعض لوگ جو وہاں گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کھڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اتنی بدبو اس کے قبر سے آتی ہے۔ آذن اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، صاف حدیث میں لفظ ہے کہ نبی جہاں پہ انتقال کرتے ہیں، جہاں وفات پاتے وہیں وہ دفن ہوتے ہیں، اسی جگہ پر۔
تو اگر وہ نبی ہوتا تو اس کی قبر کیا ہوتی؟ پیخانے کی ٹنکی ہوتی اس کی. تو ظاہر سی بات ہے اس نے جھوٹ بولا، کذاب تھا، جھوٹا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ اسی بدبوجار جگہ میں، گندی جگہ میں اللہ نے اس کو انجام تک پہنچا دیا. بہرحال بات ایک ضمنی بات آ گئی تھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر، یعنی جو جیسا کہ عرب والے کہتے تھے کہ یہ شاعر کا قول ہے، انہوں نے پیغمبر نے بنا لیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ پیغمبر کسی بات کو اپنی جانب سے ملا کر میرے طرف منسوب کرتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو قوت سے پکڑتے، دائنے سے پکڑتے، اور لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کے شہرک کو کاٹ دیتے. اور اللہ کہتے ہیں اگر ہم ایسا کرتے اور ہم کرنے پہ قادر تھے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پس نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسا کرتا تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا. اور ایسا اللہ کیوں کرتے؟ اس کے شہرک کو کیوں کاٹتے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، اور بے شک یہ قرآن نصیحت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ بے شک تم میں سے قرآن جھٹلانے والے ہیں. لیکن یاد رکھو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ قرآن کریم حسرت ہوگی، افسوس کا مقام ہوگا کافروں پر، انکار کرنے والوں پر. قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹیں گے کہ ہائے ہم نے کیوں نہ مانی قرآن کی بات کو، ہائے ہم نے کیوں ایمان نہ لایا قرآن پر، اس پر عمل کرتے، اس کے مطابق عقیدہ بناتے تو آج عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ حق الیقین ہے. قرآن پاک پکی اور سچی بات ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کی گئی ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں، جو کیا ہے؟ جو بہت عظمت والا ہے، جو بہت بڑا ہے. یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھیں، قیامت والے دن اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی آخری روایت ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ہم بھی اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اس کے ذریعے سے ہمارا اعمال نامہ وزنی ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الحاقہ مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے سورۃ المعارج کی تفسیر شروع ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی سوال ہے یا کوئی سمجھنے میں کوئی دقت ہو تو پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے موسیٰ. ٹھیک ہے. السلام علیکم.